یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، دعا ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔ آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے 45ویں نمبر پر 45th جی، اور وہ ہے المجیب۔ المجیب کو معنی قبول فرمانے والا، قبول کرنے والا، یعنی جواب دینے والا، یعنی قبولیت کے معنی میں۔ اور یہ بڑا عجیب و غریب نام ہے۔ اس کے عدد جو ہے 55 ہے، 55 عدد ہیں، اور اس کا مفرد عدد 1 ہے۔ اور قرآن کریم میں یہ نام جو اللہ تبارک و تعالی نے 2 جگہ پر دہرایا ہے، اور بڑا بابرکت نام ہے۔ مجیب اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو انسانوں کی، بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتی ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے تو قرآن کریم میں فرما دیا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ فرمایا کہ قال ربکم، تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ مجھ سے دعائیں مانگو، استجب لکم، میں ان کو قبول کروں گا۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ وعدہ قبولیت خود اللہ تبارک و تعالی نے دے دیا ہے، لیکن بس شرط یہ کہ بندہ مانگے صحیح۔ جب صدق دل سے بندہ مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں کسی چیز کی قبولیت ہوتی ہے تو ہی معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس لیے، اور اللہ تبارک و تعالی اتنا کریم اور رحیم ہے کہ وہ بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا، بلکہ حالت اضطرار اور تڑپ اور بے قراری میں جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ بڑا بابرکت نام ہے، اس کے عجیب و غریب فضائل و فوائد ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ قبولیت دعا میں اس کو بڑی تاثیر ہے، کہ دعا آپ کی قبول ہو جائے، اس میں اس کی بڑی تاثیر، کیونکہ اس کے جو ہے وہ عدد 55 ہے، اور مشائخ سلسلہ لکھتے ہیں کہ 55 کو جو ہے وہ 8 مرتبہ ضرب دو، تو جتنا عدد بنے اتنا عدد اس کا ورد کر کے کوئی بھی دعا کرو تو اللہ تبارک و تعالی وہ دعا یقیناً قبول کر لیتے ہیں۔ تو گویا کہ 55 کو 8 سے جب ضرب دیں غالب میں 440 بنتے ہیں، تو 440 مرتبہ اس کا ورد کیا۔ اولا کی 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لے، یا کوئی بھی چھوٹا درود یا بڑا درود یاد ہے وہ پڑھ لے، اور اب وہ جو اپنی حاجت وہ مانگے، انشاءاللہ 3 دن کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی یقیناً اس کی قبولیت کے آثار ظاہر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس میں تاثیر۔ اور دوسرا اس میں ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ سفر میں جاتے ہیں، سامان چوری ہونے کا خطرہ ہے، یا دکان بند کرتے ہیں، اب سامان چوری ہونے کا خطرہ ہے، تو سفر میں اگر گئے تو سفری بیگوں کے اندر جس میں سامان رکھا ہے، ایک پرچی پہ المجیب لکھ کے پرچی ڈال دیا کر ایک بیگ میں، ہر ایک پاکٹ میں ایک پرچی ڈال دی المجیب کی، اور سوار کر دیا سامان، انشاءاللہ ایک سوئی بٹن بھی چوری نہیں ہوگا، ضائع نہیں ہوگا۔ ورنہ عام طور پہ آپ کو ہوائی جہازوں میں بھی سامان آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، پھر بندہ کلیم کرتا پھرتا رہتا ہے، پریشان ہوتا ہے، یا دکان میں سے چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، تو المجیب جو ہے کاغذ پہ لکھ کے وہ آپ سوٹ کیس کے اندر ڈال دیں، انشاءاللہ وہ چیز جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگی، چوری نہیں ہوگی۔ یہ اس میں تاثیر ہے۔ اور ایک تاثیر بڑی عجیب ہے کہ سر کے درد کے لیے 3 مرتبہ پڑھ کے دم کیا جائے، کیسا بھی سر کا درد ہو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ذرا قوی تاثیر ہو جائے تو اس 3 کو آپ جو ہے 8 کے ساتھ ضرب دے دیں، کہ 8 مرتبہ دہرائیں تو 8 سے 24 بن گیا، تو 24 ٹائم آپ یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو، اپنے سر میں درد ہے ہاتھ سر پکڑ کے 24 دفعہ یا مجیبو پڑھ کے پھونک لیں، کسی اور کے تو اس کا ماتھا پکڑ کے 24 دفعہ پڑھ کے پھونک دیں، تو رائٹ اوے درد سر کا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اس میں خوبی ہے۔ اور ایک خوبی یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے میں مشابہ دعوات بن جاؤں، جب بھی کوئی دعا کیا کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کر لیا کرے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ طلوع شمس کے وقت، جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت بیٹھ کے اس کا ورد کرنا ہے، یا مجیبو کا۔ اور میں جیسے کہ بتایا کہ لکھا تو یہ ہے کہ 55 دفعہ ورد کر لیں، لیکن اس کو 8 کے ساتھ ضرب دے دے تو تاثیر قوی ہو جاتی ہے۔ اب 55 کو 8 سے ضرب دے 440 بن گئے، تو 440 مرتبہ طلوع شمس کے وقت میں آپ یا مجیبو پڑھنا شروع کر دیں۔ تو ظاہر ہے کہ طلوع شمس کا وقت جو 8-10 منٹ رہتا ہے، کہ جس وقت میں کوئی نماز وغیرہ پڑھنا ممنوع ہوتا ہے، لیکن آپ اس وقت یہ ذکر کر رہے ہیں، 8-10 منٹ میں آپ نے ختم ہو گیا آپ کا یہ قصہ، اور اس پر آپ نے دعا کر لی۔ تو یہ مسلسل کرتے رہے، 90 ڈیز، 90 دن یہ عمل کر لیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے مستجاب الدعوات بنا دیں گے۔ جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ اس کی تاثیر۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ کسی جگہ گئے، آپ چاہتے ہیں میری بات سنی جائے، وہ جب کسی باس کے پاس گئے، کسی حاکم کے پاس گئے اور آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے، تو یا مجیبو کا ورد کرتے ہوئے جائیں، گھر سے مسلسل یا مجیبو پڑھتے ہوئے جائیں، اور پھر وہ حاکم کے پاس یا باس کے پاس یا انٹرویو میں جائیں یا بیٹھ جائیں، انشاءاللہ فیصلہ آپ کے حق میں ہو جائے گا۔
ہے اس میں تاثیر. اور جہاں تک خواب کا تعلق ہے، خواب میں اگر یہ لفظ سنا اور پڑھا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیکیوں کو قبول کریں گے اور آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ. یہ اس کی بشارت خواب. بہت خوب. تو یہ وہ بابرکت. حضرت ایسی کنجی ہے یہ ماشاءاللہ کہ جو میں سمجھاؤں اس میں، وہ ایک ہی بات اگر ہم اپنے پلے باندھ لیں جس میں یہ کہ وعدہ قبولیت ہے اس میں، بالکل بات مانگنے کی ہے صرف، بالکل. ٹھیک ہے نا. تو جب وعدہ قبولیت ہے اور پھر 440 دفعہ کا اگر ورد کیا جائے تو یہ بات تو کہاں سے کہاں پہنچ سکتی ہے. اس کے بعد تو باقی ساری باتیں ختم ہیں. قدم بالکل. یعنی یہیں پہ جو بھی دعا مانگنی ہے، اور مانگنے کا طریقہ بھی آپ نے بتا دیا کہ کیسے مانگنا ہے، تو ویسے مانگ لیں اور اللہ نے وعدہ قبولیت کر لیا ہے تو یہ تو المجیب تو بہت ہی کارآمد نسخہ ہو گیا. زندگی کے سارے حل اس میں آ گئے. کیا بچوں کی شادی ہو، کیا نوکریاں ہوں، کیا حفاظت چاہیے سامان کی یا باقی دیگر اشیاء کی، تو سبھی کچھ تو موجود ہے. اور 440 دفعہ تو بڑی آسان بات ہے. ویسے 55 دفعہ نہیں تو 440 دفعہ تو. اور پھر ایک بات اور کہ آپ نے کہا مستجاب دعویٰ، میں شاید صحیح کہہ رہا ہوں، مستجاب دعویٰ یعنی وہ بننے کے لیے صرف 90 ڈیز کی اگر اس کے اوپر محنت کر لی جائے تو یعنی پھر آپ کی قربت ہو گئی اور ساری دعائیں قبول ہونا شروع ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. حضرت یہ ایسے نسخے ہیں کہ اگر ہم لوگ سمجھ لیں صحیح بات اور ان پہ عمل کر لیں تو ہم تو کہاں سے کہاں پہنچ جائیں. جنت بھی کھری اور دنیا بھی کھری. دونوں ہی باتیں. بہت خوب. بہت شکریہ. ان کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجیے. شکریہ.